بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی اردو کی معلمہ سمن ندا۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، نعت پڑھ چکے ہیں، تمام مشقی سوالات ختم کر چکے ہیں، گرامر کا کام بھی کافی حد تک کر چکے ہیں۔ آج ہم نے اپنی اردو کی کتاب سے، تدریسی کتب سے، سبق نمبر 3 صفحہ نمبر 9 مادری ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ پڑھنا ہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی کے متعلق ڈاکومنٹریز بھیج چکی ہوں۔ امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے سب جان چکے ہوں گے کہ محترمہ فاطمہ جناح کون تھیں، محترمہ فاطمہ جناح کو مادری ملت کے لقب سے کیوں نوازا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح ہمارے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی۔ انہوں نے ملک و قوم کی بے پناہ خدمت کی۔ اس سبق کو پڑھنے کے ہمارے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ آپ کو مادری ملت کے معنی و مفہوم واضح ہوں آپ پر۔ اس کے علاوہ تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے آپ آگاہ ہوں۔ اس کے علاوہ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم خواتین کی بیداری اور انہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں کس طرح اہم کردار ادا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا معنی واضح ہو آپ پر کہ مادر ملت کا معنی ہے قوم کی ماں۔ تو قوم کی ماں کا محترمہ فاطمہ جناح کو لقب اس لیے دیا گیا کہ وہ ایک بہت عظمت والی، بہت عظیم خاتون رہنما تھیں، عظیم خاتون لیڈر تھیں۔ انہوں نے قومی اور ملی خدمات سر انجام دیں، جس کی وجہ سے انہیں قوم نے مادر ملت یعنی قوم کی ماں جیسے لقب سے نوازا۔ وہ ایک سچی اور اخلاص سے بھری ہوئی خاتون تھیں۔ انگریزی ماحول میں پرورش پانے کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی حقیقی پیروی کرنے والی خاتون تھیں۔ دنیا اسلام کو متحد کرنے کے لیے وہ ہمیشہ قائد اعظم کے شانہ بشانہ رہیں، قائد اعظم کے ساتھ ساتھ کام کرتی رہیں، اپنے بھائی کے شانہ بشانہ وہ کھڑی رہیں۔ ان کے ساتھ جو انہوں نے تحریک پاکستان میں مردوں کے علاوہ مسلم خواتین نے بھی محترمہ فاطمہ جناح کا بے پناہ ساتھ دیا ہے اور ان کی قربانی کو کبھی رائیگاں نہیں کیا جا سکتا، کبھی ان کی قربانی کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہیں کی تھی، ان کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ قوم کی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کا میدان میں آنا بھی ضروری ہے۔ 1929 میں عورتوں کو ووٹ کا حق ملا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ بھی ملک کی ترقی میں حصے دار ہو سکتی ہیں۔ قائد اعظم نے 1934 میں تحریک آزادی میں شمولیت کی اپیل کی۔ اس کے علاوہ پٹنہ میں پہلی بار عورتوں کی سب کمیٹی قائم ہوئی۔ چنانچہ ممبئی سے مس فاطمہ جناح، پنجاب سے بیگم وقار النساء نون، سندھ سے بیگم نصرت ہارون اور دلی سے بیگم اقبال ملک اور بیگم نور الصبا نے بھی حصے لیا۔ اسی طرح بیگم محمد علی، رینا لیاقت، لیڈی عبدالقادر، بیگم نواب اسماعیل خان، بیگم نواب صدیق علی خان، بیگم ایم اصفہانی، بیگم جہاں آرا شاہ، بیگم سلمہ تصدق حسین، شمیم جالندی اور فاطمہ بیگم میدان عمل میں آئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1853 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے 17 سال چھوٹی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کے والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے، جس کو آج کل ممبئی شہر کہا جاتا ہے، اس وقت اسے بمبئی شہر کہا جاتا تھا۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو ممبئی بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی میں ہی ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن یعنی دانتوں کا ڈاکٹر بننے کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں ہی اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ
زمانہ طالب علمی سے ہی ان میں موجود تھا، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر باد کہہ دیا۔ آپ اس صفحے کو غور سے دیکھیں، صفحہ نمبر 9 پہ جو سب سے اوپر آپ کو مشکل الفاظ نظر آ رہے ہیں، میں آپ کو ان کے معنی بھی ابھی بتا دیتی ہوں، لیکن اس کے بعد میں نے معنی لکھ بھی دیے ہیں تاکہ آپ کو مزید کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ سب سے پہلا لفظ ہے معتمد، اس کا معنی ہے آپ کا یعنی قابل اعتبار، بہت قابل اعتبار ساتھی۔ تنظیم یعنی مجلس، ادارہ، منظم جماعت۔ اس کے بعد ہے پیروکار، پیروکار کا معنی ہے پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا۔ شرمندہ تعبیر کا معنی ہے جس کی کوئی تعبیر ہو، تکمیل ہو۔ کنارہ کش ہونا یعنی چھوڑ دینا، خیر بات کہنا بھی یہی ہے کہ رخصت کرنا، چھوڑنا، ترک کر دینا۔ اس کے بعد ترویج، ترویج کرنا، اشاعت کرنا۔ جراحی، جراحی یعنی چیر پھاڑ کا عمل، جیسے یہ دندان ساز تھیں تو اس کے لیے کہا گیا ہے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی بے پناہ خدمات ہیں، انہوں نے مسلم لیگ کے لیے بے پناہ کام کیا، تحریک پاکستان میں وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ رہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے بے پناہ خدمات کی، اس کے بعد اور خیر بات کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے عمل میں بھی قائد اعظم کی معتمد ساتھی تھیں، ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ ساتھ رہیں، شریک رہیں۔ وہ خواتین کی قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی کی اور حوصلہ افزائی کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ، رانا لیاقت بھی محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آل انڈیا مسلم لیگ کی کمیٹی ممبر تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتیں اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتیں۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر وہ خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم چاہتے تو بہت کچھ خاص کام کر سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، ہمسائے اور دوستوں عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر ان میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اسی طرح ہم اپنی قوم کی مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران بھی قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں، سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیمی نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے اپوا کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا۔ اپوا ایک تنظیم کا نام ہے۔ وہ اپوا کی سرپرست رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اپوا کے علاوہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے کارکن حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔
قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، خاص طور پر مہاجرین کی آباد کاری، کشمیری مہاجرین کی دستگیری اور ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں، یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے لیکن پھر بھی سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی اشاعت یعنی ترویج ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر یعنی تکمیل دینے کے لیے کوشاں رہیں، سرگرم عمل رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں قرآن پاک کی تعلیمات کا باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کریں۔ گول میں اس کانفرنس میں بھی ان کی شرکت تھی۔ اب ہم نے سبق مکمل طور پر پڑھ لیا ہے۔ میں نے یہ مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکل نہ رہے۔ سب سے پہلے آج بروز جمعرات 4 جون 2020 کو ہمارا عنوان ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، لیکن یہ الفاظ معنی آپ نے کتاب پر لکھنے ہیں۔ جیسے جیسے آپ پڑھائی کریں گے اس کے ساتھ وضاحت کے لیے آپ ساتھ ساتھ معنی کچی پنسل سے لکھ لیں۔ مادر ملت یعنی قوم کی ماں، آب زر سونے کا پانی، کنارہ کش ہونا، کنارہ کرنا، دور ہو جانا، شانہ بشانہ ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، دور اندیش یعنی عقل مند، دور کی بات سوچنے والے، وقف کرنا، رفاع عامہ کے لیے چھوڑ دینا، خیر بات کہنا، رخصت کرنا، لوہا منوانا، شجاعت اور دلیری دکھانا، تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم، ہمہ وقت ہر وقت، معاون مددگار آنت کرنے والا، پیروکار پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا، مشیر یعنی مشورہ دینے والا، دستگیری مدد، جراحی چیرنا پھاڑنا، امتیازی نمبر نمایاں حیثیت، شرمندہ تعبیر جس کی کوئی تعبیر ہو، تکمیل ہو، اہلیہ بیوی، بے پناہ بہت زیادہ، معتمد ساتھی، قابل اعتبار، آمادہ کرنا، تیار کرنا، تنظیم مجلس ادارہ منظم جماعت، انتقال یعنی وفات، آغاز ابتدا، ترویج اشاعت کرنا، جاری کرنا۔ بچوں یہ میں نے ان کی مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیے۔ امید ہے کہ آپ کو اب سبق کی پڑھائی میں کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سب کے معنی سمجھ میں آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی سوال جواب کریں گے۔ آج بروز جمعرات 4 جون 2020 کو سب سے پہلے آپ اپنی کاپی پر تاریخ لکھیں گے۔ تاریخ لکھنے کے بعد آپ 4 جون 2020 یہ تاریخ ہے جمعرات، جیسے آپ کلاس میں لکھتے ہیں اسی فارمیٹ کو فالو کرنا ہے، اسی طریقہ کار سے آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ اس کے بعد عنوان ہے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ، ذیلی عنوان ہے سوال جواب۔ آج ہم سوال جواب کر رہے ہیں تو ذیلی عنوان میں ہم سوال جواب لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے ہمارا، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ یہ مختصر جوابات سوال نمبر 1 کا الف حصہ ہے۔ اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ 31 جولائی 1853 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ سوال نمبر 2 ہے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھیں؟ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ گئی تھیں۔ سوال نمبر 3 ہے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ اس کا جواب ہے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی تھی۔
جگہ میں کمی کے باعث میں آپ کی وہ جو آپ ایک سوال کے بعد نیٹنس لائن لگاتے ہیں وہ میں نہیں لگا پائی، تو آپ نے جب ایک سوال مکمل کرنا ہے تو اس کے بعد نیٹنس لائن لگانی ہے محترمہ، تاکہ آپ کی لکھائی خوش خط رہے اور بہت واضح لکھائی میں آپ کا کام ہو۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی خدمات آب زر یعنی سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں؟ اس کا جواب ہے مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ اگلا سوال ہے دال حصہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد کتاب پر آپ کا سوال نمبر 2 ہے، کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ تو آپ کے صفحہ نمبر 10 پر اس کا جواب ہے، آپ نے صفحہ نمبر 10 کے بعد آپ نے اپنی کاپی پہ یہ کام کرنا ہے۔ میں آپ کو اس کے نشان لگوا دیتی ہوں کتاب پر، اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب یہ آپ کام کر لیں گے تو آپ گھر میں یہ اپنی نیٹ کاپی پر سوال نمبر 2 کا جواب لکھ لیں گے۔ تو یہ ہے اس کا جواب، یہ آپ یہ دیکھیں، کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم چاہتے تو بہت کچھ کام میں ہاتھ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک سے جتنا ہو سکے وہ اپنی قوت اور حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، ہمسائے اور اپنے دوستوں عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر ان میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سوال نمبر 1 کے حصے تمام ہم نے کر لیے، سوال نمبر 2 میں نے آپ کو نشان لگوا دیا۔ بچوں ابھی ہم سوال نمبر 1 اور سوال 2 کر چکے ہیں، ابھی ہم سوال نمبر 3 کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو سب کو محترمہ فاطمہ جناح کے متعلق معلوم ہو چکا ہوگا۔ محترمہ فاطمہ جناح قوم کی عظیم رہنما تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بے پناہ کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ابھی ہم سوال نمبر 3 کریں گے اور سوال نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہو گیا۔ ہمارا سوال نمبر 3 ہے، آپ نے عنوان اور ذیلی عنوان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہی آپ کا عنوان اور ذیلی عنوان۔ سوال نمبر 1 ہم نے پورا کر لیا، سوال نمبر 2 کا میں نے آپ کو کتاب پہ نشان لگوا دیا۔ ابھی سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں، یعنی مندرجہ ذیل الفاظ یہی نیچے 5 لکھے ہوئے ہیں، ان کا مفہوم واضح کریں۔ الفاظ یا محاورات جو ہیں وہ یہ ہیں، خیر باد کہنا، دور اندیش، شانہ بشانہ، شرمندہ تعبیر، کنارہ کش ہونا۔ سب سے پہلے ان کی ہم معنی لکھیں گے، اس کے بعد ہم انہیں جملوں میں استعمال کریں گے تاکہ ان کا مفہوم واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے ہے خیر باد کہنا، یعنی رخصت کہنا، رخصت کر دینا، رخصت کرنا۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ دور اندیش، عقل مند، دور اندیش، عقل مند، دور کی بات سوچنے والا۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک دور اندیش خاتون تھیں، دور کی بات سوچنے والی خاتون تھیں۔ شانہ بشانہ یعنی ساتھ ساتھ، اس کا معنی ہے ساتھ ساتھ۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ تھیں، ان کے ساتھ ساتھ تھیں۔ شرمندہ تعبیر یعنی تکمیل، مکمل ہونا، تکمیل ہونا، پورا ہو جانا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب پاکستان کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شرمندہ تعبیر کیا۔ کنارہ کش ہونا 5واں ہے، کنارہ کرنا، چھوڑ دینا، چھوڑنا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، ایسے لکھ سکتے ہیں آپ، یا کنارہ کش ہو گئیں، ٹھیک ہے۔
آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ آپ کا سوال نمبر 3 ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیٹنس لائن لگانی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو مزید جو اگلی ویڈیو ایک بھیجوں گی اس میں آپ کا مزید کام ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بہت اچھے طریقے سے بہت ہی خوشخط الفاظ۔ جی بچوں، ہم لوگ سوال جواب بھی کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 1 کر چکے ہیں، 2 کر چکے ہیں کتاب پر، اور بہتر یہ ہے کہ آپ کاپی پہ کر لیں۔ آج نہیں کر سکتے تو کل کر لیں، لیکن کاپی پہ دوسرا سوال جو میں نے آپ کو کتاب پر نشان لگوایا ہے وہ بھی لکھ لیں تو آسانی ہوگی۔ اس کے بعد آپ سوال نمبر 3 بھی کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں نے آپ کو کروا دیا، جزیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں۔ اس کے بعد آپ کا گھر کا کام کیا ہے آج کے دن کا؟ ایک تو یہ آپ نے سارا کام جو ابھی آج ہم نے کیا ہے یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا آج کا گھر کا کام یہ ہے کہ سوال نمبر 2 جو میں نے کتاب پر نشان لگوائے، بہتر یہ ہے کہ آپ کاپی پہ کر لیں، لکھ لیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، 9 اور 12 آپ نے کتاب پر حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4 کون سا ہے؟ سوال نمبر 4 میں آپ کو بتا دوں، درست جواب کی نشاندہی، یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹک کے نشان سے کریں، ٹھیک کے نشان سے کریں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ جو بھی ہے آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے۔ قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال کب ہوا؟ آپ نے پورا سبق بہت اچھی طرح سے پڑھا ہے اور اب آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی یہ کرنے۔ اس کے بعد سوال نمبر یہ جیم ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ کس میں دیا؟ سیاست میں، کاروبار میں، وکالت میں یا سفر میں؟ محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی کیا تھیں؟ صدر تھیں، چیئرپرسن تھیں، سیکرٹری تھیں یا ممبر تھیں؟ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھیں؟ یہ آپ نے بتانا ہے، 8 سال، 5 سال، 7 سال یا جو بھی۔ ڈینٹل سرجن کے بعد قائد اعظم فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا تھا؟ کہاں تعلیم مکمل کی تھی اور کہاں کھولا تھا؟ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، یہ میں آپ کو خود کرواؤں گی، آپ نے کاپی پہ کرنا ہوگا۔ آپ نے جو آج کا کام ہے نا، آپ نے سوال نمبر 4، 9 اور 12 آپ نے یہ کتاب پر حل کرنا ہے، اور جتنے بھی آج میں نے سوال کرائے ہیں یہ آپ نے اپنی نیٹ کاپی پہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 9 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ 7 برس کی عمر میں ڈیش کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، انسانیت کا خدمت کا جذبہ زبانِ ڈیش سے ہی ان میں موجود تھا، مہاجرین کے لیے ان کی خدمات کس سے لکھنے کے قابل تھیں؟ آب زر سے لکھنے کے لائق تھیں، قوم نے انہیں مادر ملت کا لقب دیا، قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں، انہوں نے ڈیش کے دوران قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ کس کے دوران بے پناہ خدمت کی؟ یہ آپ کو بتانا ہے۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ مجھے میسج کر دیں، مجھ سے پوچھ لیں۔ بیماری کے دوران قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 12 کرنا ہے، درجہ ذیل بیانات میں درست اور غلط کی نشاندہی کریں، یہ آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ نے درست غلط کرنے ہیں اور مجھے چیک کروانا ہے۔ کام کرنے کے بعد آج کے دن میں ہی مکمل کر لیں، اور کام کرنے کے بعد آپ نے مجھے چیک کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 5 میں آپ کو خود کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ وہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا ہوگا، اس لیے میں آپ کو خود کرواؤں گی۔ اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، یہ میں آپ کو خود کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور بھی جو بھی مشکل ہو، جو پریشانی ہو، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے کتاب پر سوال کرنے ہیں، سوال نمبر 2 کتاب سے دیکھ کر کاپی پہ، اور سوال نمبر 4، 9 اور 12 آپ نے یہ اپنی کتاب پر حل کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو بہت اچھی طریقے سے محترمہ فاطمہ جناح کے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کیوں انہیں مادر ملت کا لقب دیا گیا ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، امید ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا کام کریں، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔